کتاب اللہ صرف قرآن نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ اس پر بھی دلائل دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور میرے بھائیوں توجہ سے سننا۔ ایک بندے نے ایک نوجوان کو مزدور رکھا اپنے کام پر۔ یہ جو مزدور رکھا تھا نا اس نوجوان کو، اس نے اس بندے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا۔ محمد ابراہیم ابن محمد الصدیق قال حسن لي الإجازة من الشيخ الحافظ عبد السلام بن محمد قال قرأت بعض صحيح البخاري وسمعت بعضه بقراءة الإخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجودلبي وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير آبادي عن السيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد اسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المديني قال أخبرنا والدي إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين المبارك الزبيدي عن أبي الفضل عبد الأفضل بن عيسى السجدي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري قال الإمام البخاري باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسط والعدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز. حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام
سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آپ نے ہمارے ایک بچے سے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند سنی ہے۔ اس حدیث پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے یہ حدیث ہوگی کہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اسلام کا مختصر اور جامع تعارف انشاءاللہ الرحمن کرواؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بات ہوگی اور صحیح البخاری یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ توجہ سے سنو گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور آپ سب کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں اس وقت کے دینے پر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے حدیث کی ایک مجلس میں وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ ملا نہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم کوئی اور کام کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہو جانا تھا، ادھر نہ آتے۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کو اس وقت دینے پر پچھتانا انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ پوری توجہ سے سننا ہے اور اٹھ کر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عزیز بھائیوں، اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں پر اللہ مالک الملک کی ان گنت نعمتیں اور احسانات ہیں، اور رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی ان گنت لا تعداد بے حد و حساب نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھوٹی نعمت نہیں ہے، ایک بھی چھوٹی نہیں۔ آپ صرف ایک مثال سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں، ہم سب سانس لیتے ہیں، یہ سانس ہمارے اندر جاتا ہے۔ اگر سانس انسان کے اندر جانا بند ہو جائے، اللہ اس کو اندر جانے سے روک دے، دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی سرجن، کوئی پروفیسر ہے ایسا جو رب کے اندر جانے سے روکے ہوئے سانس کو اندر بھیج دے؟ اگر سانس اندر جانے سے رک جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
موت واقع ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، سانس اندر چلا گیا ہے، اندر جانے کے بعد پھر باہر نکلتا ہے۔ اگر سانس اندر ہی رک جائے، رب اس کو باہر نہ نکلنے دے، تو کوئی دنیا میں ایسی ہستی ہے جو رب کے اندر روکے ہوئے سانس کو باہر نکال دے؟ میرے بھائیوں، سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اندر جا کر باہر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتاؤ 24 گھنٹوں میں ہم جو سانس لیتے ہیں ہم ان سانسوں کو گن سکتے ہیں؟ ہمیں پروردگار ایک ایک سانس پر دو نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے۔ ہم سانس ایک لیتے ہیں، رب کی 2 نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے کی اپنے سانس وہ شمار نہیں کر سکتے جس ایک ایک سانس پر رب کی 2 نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو کیسے شمار کر لیں گے؟ کون کا شمار کریں گے؟ اور کیا خیال ہے میرے بھائیوں، یہ سانس لینا، اندر جانا سانس کا اور باہر آنا، یہ 2 نعمتیں جو رب کی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں نا؟ کیوں جی؟ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ کسی بھی اللہ کی نعمت پر غور شروع کر دیں، کسی بھی نعمت پر آپ کو چھوٹی نہیں معلوم ہوگی۔ مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں اللہ نے بینائی رکھی ہے، بینائی دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر ہمیں کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہماری آنکھ میں تکلیف ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس، وہ ہمیں کہے کہ چند دنوں میں آپ کی نظر ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں میں ایک ایسا وائرس آ چکا ہے، جب یہ وائرس آنکھ میں داخل ہو جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی نظر کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو پھر کم از کم 5 کروڑ روپیہ لگے گا، پھر آپ کی نظر بچ جائے گی، وہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وائرس کو ختم کرنا مہنگا بہت ہے۔ آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں، اگر کسی کے پاس 5 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہو، زمین ہو اس کے پاس، 5 کروڑ کی پلاٹ ہو یا اور ساز و سامان ہو، وہ کیا کہے گا ڈاکٹر کو کہ بند ہوتی ہے نظر تو بند ہو جائے، یا وہ 5 کروڑ روپیہ خرچ کر دے گا؟ خرچ کرے گا۔ تو پھر کیا یہ چھوٹی سی نعمت ہے جو جس پر آپ 5 کروڑ روپیہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کوئی چھوٹی سی نعمت ہوگی؟ تو جس نعمت پر غور کر لو نا، وہ بڑی بڑی نعمت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ کی ایک بے حد و حساب بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، جس سے بڑی نعمت زمین پر آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں، وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسلام سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے پروردگار کی نعمتوں میں سے۔ اس کی میں صرف ایک دلیل دوں گا آپ کو۔ ہم سب جو اللہ کی زمین پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔
ہماری حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے. یہ حقیقی کیوں نہیں؟ یہ والی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصلی اور حقیقی زندگی کیوں نہیں ہے؟ سنیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس زندگی نے بہت جلد ختم ہو جانا ہے، بہت جلد ختم ہو جانا ہے. زیادہ سے زیادہ لمبی یہ زندگی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی. آپ نے آج کے دور میں کوئی 125 سال کو پہنچا ہوئے انسان دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا. زیادہ سے زیادہ میرے خیال 125 سال کی ہو جائے گی. ویسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوگی اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے، بہت کم ہوں گے. اب آپ اسی حدیث پر غور کر لیں تھوڑا سا. اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، دوستوں میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں نظر دوڑا کر دیکھیں، 70 سال سے اوپر جانے والوں کی تعداد آپ کو 10% بھی نہیں ملے گی. ایسے ہی ہے نا، 10% نہیں ملے گی آپ کو 70 سے اوپر جانے والے، پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ لمبی ہوگی، 125 سال کی ہو جائے گی، آخر اس میں ختم ہو جانا ہے. اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونی. وہاں پر مالک الملک نے موت کو ذبح کر دیا، موت ختم ہو جاتی ہے، وہاں موت نہیں آئی کسی کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہماری اصلی زندگی، حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے. اور میرے بھائیوں، اس حقیقی زندگی کو اچھا، بہتر، کامیاب بنانے والی آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر صرف ایک چیز ہے. ہماری اصلی زندگی کو اللہ کی رضامندی والی، جنت والی، نعمتوں والی، رب کے دیدار والی، جہنم سے بچنے والی اگر کوئی شے ہماری اصلی زندگی کو بنا سکتی ہے تو وہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں. اس کا نام ہی اسلام ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اسلام. نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اسے آپ سمجھ جائیں گے. میں یہ صرف طالب علم کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سب کو فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں، ساری دنیا کی دولت، مثال دے رہا ہوں، سندھ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی دولت اگر پروردگار مالک الملک ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک انسان کو دینا چاہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. آپ فرض کر لیں پروردگار نے ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دیا. اس ایک بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، اور پوری کی پوری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں پر خرچ کر دی. 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا، اور 1 روپیہ بھی اپنے لیے یا
یا خاندان کے لیے چھپا کے نہیں رکھا، ساری دنیا کی دولت خرچ کرتی نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سارے، دیانتداری سے بتانا اگر اس بندے کے پاس، اچھا پہلے یہ بتائیں یہ اس نے جو نیکی کی ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے یا بڑی؟ بڑی؟ غلط ہے جواب، بہت بڑی، ماشاء اللہ، بہت بڑی نیکی ہے، بڑی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی کر گیا بندہ، دیانتداری سے بتانا اگر اس کے پاس اسلام نہ ہوا تو اس کی وہ اصلی اور حقیقی زندگی اچھی، بہتر اور کامیاب بن جائے گی؟ یار اتنی بڑی نیکی کر کے بھی نہیں بنتی، ساری دنیا کی ضرورت خرچ کر کے بھی نہیں بنتی۔ اچھا ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے اصلی زندگی اچھی، بہتر اور کامیاب نہیں ہوتی؟ ہاں تو پھر دنیا دولت سے نہیں نہ صحیح، چلو اسلام کے علاوہ کوئی اور شے بتا دو، آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اسلام کے علاوہ مجھے کسی دوسری چیز کو بتا دو جو کائنات میں ہے، جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی کو اسلام نہ ہو اور وہ اچھا بہتر بنا سکتی ہو، اس کا نام بتا دو۔ میرے بھائیوں پھر یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، کیونکہ ہماری اصلی حقیقی زندگی کو کامیاب، خوشگوار، اللہ کی رضامندی والی، جنت والی، نعمتوں والی اگر کوئی چیز کائنات میں بنا سکتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اور جو چیز ہماری حقیقی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہو اور اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے وہ بھی صرف ایک اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہوگی۔ یہ میں نے ایک دلیل دی ہے آپ کو، اور بھی بڑی دلیلیں، برحال ایک چیز اور ساری باتوں کے لیے کوئی باتیں بھی کروں گا۔ اس کو یاد رکھیں، اسلام دنیا میں اربوں انسانوں کے پاس پروردگار کی ان گنت لا تعداد بے شمار بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے اس کی دلیل دی آپ کو۔ میرے بھائیوں یہ اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے کیا؟ اسلام کہتے ہیں کس کو ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اچھی طرح سمجھنی ہے بات، بے شمار کلمہ پڑھنے والے، میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا اسلام کیا ہے۔ مسلمان ہیں، جماندروں مسلمان ہیں، ان کے باپ دادے بھی مسلمان ہیں، پردادے بھی مسلمان ہوں گے، 7 پیڑھیاں مسلمان ہوں گی، لیکن آج کے مسلمانوں کو اللہ گواہ ہے نہیں پتا اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں اسلام کا تعارف کرواؤں گا۔ سنیں، اسلام میری بات، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی شیخ الحدیث، کسی محدث، کسی مفتی، کسی امام یا کسی پیر صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا نام بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، اور میرے بھائیوں آج اسلام، آج رب کی زمین پر آسمان کے نیچے اسلام، تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ آسمانی کتابیں رب نے نازل کی۔ تورات تو مالک الملک نے خود لکھ کر تختیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی لکھائی تورات لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا تورات کے بارے میں فیہا ھدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تورات، انجیل اور زبور جو آسمانی کتابیں ہیں، آج
اگر ان کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کی قسم وہ بھی اسلام نہیں ہے، وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر آ جائیں، ان کی بات جو اللہ کے سچے نبیوں پیغمبروں کی اور وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہو، اس سے ٹکراتی ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان نبیوں کی بات بھی آج اسلام نہیں ہے۔ کس نے کہا اسلام نہیں ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی اور نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، رواه البخاری و مسلم فی صحیحہما۔ امام الانبیاء نے کہا، او کائنات کے لوگوں، میرا اس کائنات میں رب کی زمین پر بسنے والا کوئی انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، چاہے یہودی کہلاتا ہے، چاہے عیسائی ہے، کوئی بھی دنیا میں انسان ہے جس نے میرا سنا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، پھر اس نے اس چیز پر ایمان نہیں لایا، اس چیز پر وہ جو میں لے کے آیا ہوں، تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں کہتا ہوں توجہ کرنا میرے بھائیوں، توجہ کرنا، میں اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے پڑھا ہے نا اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، بڑا فائدہ ہوگا توجہ سے سنتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، آج ایک عیسائی یا ایک یہودی، توجہ ہے نا میری طرف، ایک عیسائی یا ایک یہودی آج کی تحریف شدہ کتابیں نہیں، اس کے پاس واقعات وہ کتاب ہو جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لے کر دی۔ آج کسی یہودی یا عیسائی کے پاس واقعات وہ اصلی تحریف سے پہلے کی کتاب ہو جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، انجیل۔ آج کے کسی انسان کے پاس، اہل کتاب کے پاس وہ زبور ہو، اصلی زبور تحریف کے بغیر، جسے اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، اور وہ 100% توجہ، وہ 100% اس اللہ کی اصلی تحریک سے پہلے والی کتاب کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، اور 100% توحید کے عقیدے کا حامل ہو۔ 100% کیا ہو؟ اس کے عقیدے میں ایک ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، 100% توحید کا عقیدہ ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اللہ کے سابقہ سارے نبیوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، سابقہ پر، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، کوئی گندا کام نہ کرتا ہو، یہودی یا عیسائی۔ قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی میرے بھائیوں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اس کی توحید، اس کا آخرت پر ایمان، اس کا سابقہ کتابوں پر ایمان، اس کا فرشتوں رسولوں پر ایمان، اس کی ایک ٹیڑی پیسے کے برابر حیثیت اور قیمت نہیں ہوگی، وہ نہیں چلے گا،
وہ نہیں چلے گا آج دنیا میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور میرے محترم بھائیوں امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اسلام، امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اسلام نام ہے صرف اللہ رب العالمین کی وحی کا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری۔ میں نے کہا امام الانبیاء کی بعثت کے بعد، آپ کی بعثت سے پہلے جو موسیٰ نوح علیہ السلام کے پاس دین تھا اس کا نام بھی اسلام تھا، جو ہود علیہ السلام کے پاس دین تھا اس کا نام بھی وہ بھی اسلامی تھا، جو باقی نبیوں کے پاس اسلام تھا، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن آج امام الانبیاء کی بعثت کے بعد ساری زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اسلام وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا، جو وہی اللہ نے اپنے آخری نبی پر کی، اس کا نام ہے آج کیا؟ اسلام۔ آپ تھوڑا سا غور کرنا، تھوڑا سا معمولی سا، اگر آج اصلی تورات آ جائے، اصلی انجیل آ جائے، اصلی زبور آ جائے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اور ان کی بات تورات کی، اصلی تورات کی بات، اصلی انجیل کی بات، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور میرے محترم بھائیوں اگر محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، اللہ کی قسم وہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات، آج اسلام نہیں ہے۔ آج اسلام نام ہے اللہ کی وحی کا، جسے مالک الملک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پر نازل کیا، آج اسلام شروع ہو گیا۔ آج اگر صرف وہ اسلام ہے تو پھر دیانتداری سے بتانا، میری بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو وہ اسلام پڑ جائے گی۔ کسی علامہ صاحب کی بات کی، اگر کسی بڑے سے بڑے مفتی اعلیٰ کی بات، مفتی اعظم کی بات اگر رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو اسلام بن جائے گی۔ تو کسی امام صاحب کی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو وہ اسلام بن جائے گی۔ ہاں یار ادھر تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات اسلام نہیں بنتی، تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی بات اسلام نہیں بنتی، جو رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام ہیں سارے، ہاں سارے ہمارے امام ہیں۔ ہم ان اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کی جو بات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں آ جائے، پیارے پیغمبر کے اوپر اترنے والی اللہ کی وحی سے ٹکرا جائے، وہ بات اسلام نہیں ہو سکتی۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث ہے سنن دارمی میں، مشکات عام ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، مشکات کی کتاب علم میں بھی ہے، سنن دارمی میں صحیح سند ہے۔ میں ضعیف حدیث انشاءاللہ سنانے کا قائل نہیں ہوں، کوئی ضعیف حدیث سنا کر آپ کو نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ضعیف حدیث سنانا کوئی دین کی خدمت شدمت نہیں ہے، بالکل کوئی پیدا نہیں ہوتا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں کچی بات کروں گا، نہ بغیر دلیل کے کہوں گا، اور نہ کوئی ضعیف موضوع حدیث انشاءاللہ سنا کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں آپ سب نے سنی ہوئی ہے، اکثر نے سنی ہوگی، سب نے نہیں تو اکثر نے سنی ہوگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کہیں سے تورات کا ورق آ گیا. وہ اس پر نظر پھیر رہے ہیں, تورات دیکھ رہے ہیں, تورات کے ورق پر رسول اللہ بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا نا کہ عمر کے ہاتھ میں تورات کا ورق ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا, چہرہ متغیر ہو گیا. بھائی محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد اب تورات پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی ضرورت کیا رہ گئی ہے؟ اسلام نے تو کسی چیز کا محتاج چھوڑا ہی نہیں ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھیں, کسی اور طرف جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً پہچان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں. عمر سے کہنے لگے, عمر آپ دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا واقعہ, تب ان کو بھی احساس ہو گیا. تو رات کا ورق رکھا اور فوراً یہ لفظ کہنے لگے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں اللہ پر راضی اس اعتبار سے کہ وہ ہمارا رب ہے, اسلام پر راضی, اس کے دین ہونے کی حیثیت سے, محمد پر راضی ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے. یہ کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو خطاب کر کے مخاطب کر کے کہا, عمر سن, تم تو رات کا ورقہ پڑھ رہے ہو. ہاں, لو کانا موسیٰ حیّا, لو کانا موسیٰ حیّا, اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے, کون زندہ ہوتے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور تم میری بات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے, میری اتباع کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے, لا ظلمتم عن سواء السبیل, تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے, گمراہ ہو جاتے. سیدھا راستہ کھو بیٹھتے جنت کا. محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں پیدا کرنے والے کی قسم, موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا, آپ کے فرمان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا, وہ تو ہو جائے گمراہ, ہاں سیدھے راستے سے بھٹک جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے اماموں کی بات کو آگے کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھڈے لگا کر پیچھے کرنے والا, وہ ہدایت پر ہوگا. اور آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ چھوڑے غیر مسلمانوں کو کی بات نہیں کرتے. حدیث کی مجلس ہے, مسلمانوں کی اسلام کی بات کر رہا ہوں. اس لیے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ قسم ہے اللہ کی, ساری دنیا میں مسلمانوں کا رویہ یہ ہے, میں حنفی ہوں, میرے امام ابو حنیفہ ہیں, میرے اوپر ان کی تقلید فرض اور واجب ہے, میں مالکی ہوں, میرے امام مالک ہیں, میں ان کی تقلید کروں گا. میں شافعی ہوں, میں حنبلی ہوں, میں احمد بن حنبل اور شافعی کی تقلید کروں گا. اگر قرآن کی کوئی آیت, محمد الرسول اللہ کا کوئی فرمان, اللہ کے نبی کی, اگر ہمارے قرآن کی کوئی آیت یا رسول اللہ کا فرمان ہمارے امام صاحب کے فتوے سے ٹکرا جائے, فتوے کے خلاف آ جائے, تو قرآن یا حدیث کی تعویل کر دیں گے, اس کو مانیں گے نہیں. اپنے امام صاحب کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ کیا کامیابی کا راستہ اسی کو کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کر کے میں آپ پروردگار کو دھوکہ دے لیں گے کہ ہم مسلمان تھے دنیا میں؟ کوئی پیدا ہوئے رب کو دھوکہ دینے والا؟ تو میرے بھائیوں, میں کہہ رہا تھا اسلام آج رب کی زمین پر اسلام نام ہے اللہ کی وحی کا. آج نام ہے کس کا؟ کس وحی کا؟ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری. وہ پہلے نبیوں پر اترنے والی بھی وحی تھی, وہ وحی اسلام آج نہیں ہے. آج نام ہے اس وحی کا جو محمد الرسول اللہ پر اتری ہے, اور جو وحی اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری ہے وہ دو چیزوں میں, دو شکلوں میں دنیا میں موجود ہے.
وہ وہی دو شکلوں میں دو صورتوں میں رب کی زمین پر موجود ہے، وہ وہی جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتاری۔ ایک شکل ہے قرآن، اس وحی کی ایک صورت کیا ہے؟ قرآن۔ کس نے اتارا ہے؟ اللہ ہمارے قرآن نے قرآن قرآن کا ایک لفظ تو دور کی بات ہے، قسم اللہ کی قرآن کا ایک حرف وہ بھی محمد رسول اللہ کا اپنا نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف بھی اپنا حرف نہیں ہے۔ قرآن کا ایک لفظ اور ایک حرف پیدا کرنے والے پروردگار نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ ایک وہی جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتاری، جس کا نام اسلام ہے، اس کی ایک صورت دنیا میں، ساری دنیا میں قرآن ہے، اور دوسری صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، امام الانبیاء کی حدیث ہے۔ جس طرح قرآن اللہ نے اتارا ہے، اسی طرح، اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یاد کر لو، حدیث ساری کی ساری رب العالمین نے اتاری ہے۔ حدیث کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث اللہ نے اتاری ہے؟ چلو قرآن کو تو ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے اور رب نے اتاری ہے اور محمد رسول اللہ پر اترا ہے، تو حدیث رب نے اتاری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنو، میں انشاءاللہ کچی بات میں نے کہا نہیں کروں گا، ہر بات کی دلیل دوں گا انشاءاللہ، پکی اتھینٹک طریقے پر دلیل دے کے جاؤں گا۔ دلائل ٹھوک کے ساتھیاں بے شمار ہے، چند ایک موٹی موٹی دلیلیں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث رب نے اتاری ہے، یہ وحی ہے اللہ کی، اس کو سمجھنے کے لیے، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے کہ حدیث اللہ نے اتاری ہے، اس کی دلیل سمجھنے کے لیے پہلے حدیث کو سمجھتے ہیں کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کیا کو کہتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ اتری ہے کہ نہیں اتری۔ حدیث کیا ہے؟ سنیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی حیثیت سے، اور میرے بھائیوں، نبی ہونے کی حیثیت سے جو بات اپنے زبان سے نکالی وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے نبی ہونے کی حیثیت سے جو کچھ کیا اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے سامنے جو کچھ ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کو دیکھ کر مدینے والے امام نے خاموشی اختیار کر لی، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث کیا ہوئی پھر؟ اللہ کے نبی کے اخبار، آپ کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، نبی ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اب یہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات۔ تقریرات سے مراد وہ تقریر نہیں جو میں تقریرات کے سامنے کر رہا ہوں، تقریر سے یہ تقریر نہیں ہوتی۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے جب حدیث میں تقریر کا لفظ آتا ہے نا میرے بھائیوں، تو تقریر کا حدیث میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہوتے دیکھ کر روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو وہ تقریری حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کی تقریر ہے۔ تقریر کا منع ہوتا ہے ثابت رکھنا کسی چیز کو، اللہ کے نبی نے ایک کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو ثابت رکھا، تو کیا بن گئی؟ تقریر۔ سمجھ آ گئی؟ ان تین چیزوں کا نام ہے حدیث، اور یہ رب نے سارا کچھ کس نے اتارا ہے؟ رب نے اتارا ہے۔ سنیں دلیل، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او قرآن پڑھنے والوں، کائنات میں بسنے والے انسانوں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتا،
وما یبتکو نہیں وہ بولنا عن الہوا اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے لوگوں کو دیکھ کر اہل کتاب کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو دیکھ کر اپنے بڑوں کو دیکھ کر نہیں بولتا ان ہوا الا وحی یوحا میرا نبی محمد جو بھی بولتا ہے وہ صرف اور صرف وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے. رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے امام الانبیاء کی زبان سے جو کچھ نکلا اس کو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وہی. قرآن میں رب نے کیا کہا؟ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے. میں نے نہیں کہا، قرآن کے الفاظ ہیں. سورہ نجم کے شروع میں پڑھ دینا ان ہوا الا وحی ان ہوا الا ان اور الا کلمہ حصر ہے. اس کا مطلب ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دین کے حوالے سے جو نکلا، رسول ہونے کی حیثیت سے جو نکلا، وہ اللہ کی وحی ہے. وہ ان کی اپنی سوچ فکر نہیں ہے. تو آپ کے اخبار وہی ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں. اور جو کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی وہی ہے. اس کی بھی دلیل سن لیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا اتبع ما یوحا الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کام کرو، اتبع اس کی اتباع کرو، صرف وہ قدم اٹھاؤ، وہ عمل کرو جس عمل کے کرنے کی آپ کی طرف سے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی کی گئی. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے وہی کی جاتی ہے نا، صرف اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی خواہشات پر نہیں چلنا، باپ دادے کو نہیں دیکھنا وہ کیا کرتے تھے، بڑوں کو نہیں دیکھنا، معاشرے کو نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس پر چلنا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین کے سیدھے راہ پر آپ کو لگا دیا. فَاتَّبِعْهَا آپ نے صرف اس کی اتباع کرنی ہے جو اللہ کے آسان نہ رکھی. کیا خیال ہے؟ اللہ حکم دے محمد رسول اللہ کو، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ حکم دے خاتم النبیین کو کہ صرف اور صرف وہ کام کرنا ہے جس کے کام کرنے کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور کسی کی اتباع کسی اور کی پیچھے نہیں چلنا، کوئی اور حرکت کوئی اور کام نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے رب کا حکم چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلے یا کسی اور کے طریقے پر چلے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا وہ بھی اللہ کی. میں مثال دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے نا؟ ہاں، پیارے پیغمبر نماز پڑھتے تھے نا. نماز پڑھنے کے لیے آپ منہ قبلے کی طرف کرتے تھے. کیوں کیا قبلے کی طرف؟ یہودیوں کو دیکھ کر نہیں، عیسائیوں کو دیکھ کر نہیں، کسی اور قوم کو مشرکین مکہ کو دیکھ کر نہیں. کس لیے کیا؟ اللہ کی وحی سے کیا ہوا. کیونکہ محمد رسول اللہ کی وحی کی اتباع کے پابند ہے، اپنی مرضی پر چلنے کے نہیں، لوگوں کی مرضیوں پر چلنے کے نہیں، کسی کی خواہشات پر چلنے کے نہیں، اکثریت کے طریقے پر چلنے کے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا صرف اس کے پیچھے چلنا ہے. آپ قبلہ کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونے کی تو کئی صورتیں ہیں. بندہ ایسے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہو سکتا کہ نہیں، اور ایسے کر کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یا حرام ایسے کھڑا ہو.
ایسے کر کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہاتھ پیچھے باندھ کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہاتھ باندھے کیوں ہوئے؟ کسی بڑے کو دیکھا تھا وہ ایسے کرتا تھا؟ اپنے دل میں آیا تھا کہ ایسے کروں میں؟ کیوں باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم اللہ کی وحی سے باندھے تھے۔ اتبع ما یوحی الیک، اللہ اکبر۔ ہاتھ یہ بایاں والا ہاتھ الٹا نیچے رکھا اور دایاں ہاتھ کیا رکھا اس کے دوسری طرح بھی ہو سکتا تھا۔ آپ نے اس طرح ہاتھ کیوں نہیں باندھے بھائی؟ بتائیں کیوں نہیں باندھے؟ اس طرح کیوں باندھے؟ آپ کے دل میں آیا تھا یہ؟ آپ نے کسی لوگوں کو دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے؟ اہل کتاب کی کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا ایسے کرنا؟ کیوں کیا تھا؟ اللہ کی قسم قرآن میں اللہ نے کہا فاتبع ما یوحی الیک، اللہ کی وحی کی اتباع کی تھی آپ نے۔ پھر ہاتھ نے سینے پر رکھے تھے، ہاتھ ناف کے نیچے یا شرمگاہ پر نہیں رکھے۔ کیوں سینے پر کیوں رکھے؟ اللہ کو اچھا لگتا تھا؟ نہیں اچھا نہیں لگتا تھا، دل میں آیا تھا ایسے کا؟ نہیں، دل میں آنے کا نام حدیث اسلام وحی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم تھا ایسے رکھ دے ہاتھ باہر کی۔ اور میرے بھائیوں غور کرنا، توجہ کرنا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے رکوع کیا ہے، رکوع میں نا اپنے کمر اور سر کو بالکل برابر کر لیا ہے۔ کیوں برابر کیا ہے؟ اچھا لگتا تھا ایسے کرنا؟ لوگوں کو دیکھا تھا کسی کو ایسے کرتے ہوئے؟ اہل کتاب ایسے کرتے تھے؟ کیوں ایسے کیا ہے؟ اور ہاتھ گھٹنوں پر سے ابا کہتے ہیں، رکوع میں جب امام الانبیاء ہوتے گھٹنوں پر ہاتھ ایسے رکھے ہوتے جیسے آپ نے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایسے ہاتھ رکھتے تھے۔ تو ایسے ہاتھ آپ نے کیوں رکھے؟ کیوں کیا یہ کام؟ اللہ کی وحی تھی۔ یہ میں نے مثال دی ہے، صرف ایک، آپ اسی پر غور کرتے چلے جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے جو کام کیا، جو طریقہ اختیار کیا، ہر کام جس طریقے سے کیا، پیدا کرنے والے کی قسم ہر کام کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنی خواہش پر نہیں کیا، معاشرے کی اکثریت کو دیکھ کر نہیں کیا، مشرکین مکہ کو دیکھ کر نہیں کیا، اہل کتاب کو دیکھ کر نہیں کیا، وہ اللہ کی صحیح سے کیا۔ رب کا قرآن کو اعلان کرتا ہے اتبع ما یوحی الیک، اتبع ما یوحی الیک۔ اور پیارے پیغمبر کو کہا آپ بھی بتا دو، آپ بھی بتا دو دنیا والوں کو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان کو کہہ دو او دنیا والوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے، ولا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اللہ کا، ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ اچھا خزانے بھی نہیں ہیں زمین کے، اور فرشتہ بھی نہیں ہے، اور غیب بھی نہیں جانتے، جب ہے کیا؟ سنو امام الانبیاء نے کہا اتبعوا الا ما یوحی الیک، اور کائنات کے لوگوں جان لو، سوچ سمجھ لو، میں صرف وہ کام کرتا ہوں جس کے کرنے والا میرا مالک مجھے وہی کرتا ہے جس کے کرنے کے۔ 50 نمبر آیت سورہ انعام، میں صرف وہی کی اتباع کرتا ہوں، تو اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ عالم الغیب نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، زمین کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اللہ کی وحی پر چلنے کا پابند ہوں بس۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اگر میں دلائل دینے لگوں نا کہ حدیث اللہ کی وحی ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، یہ دلائل قرآن سے اتنے پڑھوں گا آپ کے سامنے، دلائل ختم نہیں ہوں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ سارے دلائل مجھے زبانی آتی ہیں، یاد ہے اللہ کے قسم، میں پڑھ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں آپ کو، ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ دلائل اللہ کی قسم نہیں ختم ہوں گے، قرآن سے اتنے دلائل پڑھوں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا اتنے دلائل ہیں قرآن میں کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور
حدیث یہ اللہ کی وحی ہے. صرف میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا آپ کو اس حوالے سے، ورنہ بڑے بڑے زبردست دلائل کہ وہی صرف قرآن نہیں ہے، وہی محمد رسول اللہ پر قرآن کے علاوہ بھی نازل، اور صرف قرآن وہی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی. اور اس پر بھی بڑے دلائل ہیں کہ کتاب اللہ صرف قرآن نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اس پر بھی دلائل دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور میرے بھائیوں توجہ سے سننا. ایک بندے نے ایک نوجوان کو مزدور رکھا اپنے کام پر. یہ جو مزدور رکھا تھا نا اس نوجوان کو، اس نے اس بندے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس مزدور نے اس مالک کی بیوی سے بدکاری کر لی. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہوا کیا؟ اس مزدور کے باپ نے نا کچھ لوگوں سے مسئلہ پوچھا. کچھ لوگوں سے کیا پوچھا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کو. کوئی مسئلہ سامنے ہے تو اس کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے کسی سے. اچھا، مسئلہ پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک لونڈی اور 100 بکریاں تو اس بندے کو جس کی بیوی سے بدکاری ہوئی ہے نا، 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کو دے دے اور اپنے بچے کو لے جا. یہ ہے حل. اس نے 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی اس کو دے دی اور بچے کو لے گیا. مسئلہ حل ہو گیا. اس نے نا بعد میں کسی بڑے علم والے سے پوچھا. یہ زیادہ علم والا نہیں تھا جیسے پوچھا تھا. آج بھی اکثریت ہمارے معاشرے میں اللہ کی قسم ایسے فتویٰ دینے والے ہیں جن کو قرآن اور حدیث کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، وہ اللہ دو فتوے دیتے جاتے ہیں. کوئی شرم نہیں، کوئی ڈر نہیں اللہ کا، اندر دو فتوے دیتے رہتے ہیں. یہ آپ کی فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا ایسے جعلی 2 نمبر شیطانی خیالات اور فتویٰ دینے والے مفتیوں سے بھرا پڑا ہے. بھرا پڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے 2 نمبر فتویٰ دینے والے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اس نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا نا تو عالم نے، جو صحیح عالم تھا، اس نے مسئلہ بتایا کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے جیسے تو حل کر کے بیٹھ گیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی بیوی ہے نا، اس کو کیا جائے گا سنسار، رجم. یہ شادی شدہ ہے اور شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ سنسار ہونا، رجم ہونا ہے. اور یہ جو 13 بچہ ہے یہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے بدکاری کی ہے، اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جزا مقرر ہے. یہ سزا ہے اس کی اسلام میں. اب یہ بندہ نا زیادہ تحقیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اب 2 مسئلے سامنے آ چکے تھے. اب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی کو یہ جس کا بیٹا تھا نا، یہ کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارا قضیہ سنیں، ہمارا معاملہ سنیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں. اللہ کی قسم یہ نفت ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی ہمارا مسئلہ سنیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ سنا دیں. اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ سنو میرے بھائیوں. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ سنا اس کا، اور آپ نے کہا اقضی بینہما بکتاب اللہ. مجھے وہ ذات کی قسم جس کی آپ نے میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں.
اللہ کی کتاب سے کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا نا، سنے وہ فیصلہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. آپ نے کہا الولیدۃ والغنم رد علیک، یہ لونڈی اور 100 بکریاں یہ واپس دینے والے کو واپس کرو، یہ واپس ہوں گی. وَأَلَبْنَ کا جلد و بیاتن و تقریب و آمن، اور تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. وَأَلَبْ رَاتِ هَذَا الرَّجْمُ، اور اس بندے کی بیوی پر سنسار ہونا ہے. یہ فیصلہ سنایا. پہلے پیارے پیغمبر نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے آپ نے میری جان ہے میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا. میرا سوال ہے آپ سے اور میرے بھائیوں، کوئی مائی کا لال دنیا میں آئے جو مجھے قرآن سے کسی ایک لفظ کا ترجمہ بتائے کہ 100 بکریاں اور یہ لونڈی واپس ہوگی، کدھر لکھا ہوا ہے، کس بارے میں، کس آیت میں، کس سورت میں؟ اور یہ جو ہے نا 1 سال کی جلاوطنی اور یہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے 1 سال کی جلاوطنی؟ کس آیت میں ہے قرآن میں؟ محمد الرسول اللہ اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ کس کے مطابق ہے؟ کتاب اللہ کا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کتاب اللہ صرف قرآن نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم جس طرح کتاب اللہ قرآن ہے ایسے ہی کتاب اللہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی کتاب اللہ ہے. وہ بھی کتاب اللہ ہے. اس کو میں نے نہیں کہا، اس کو خاتم النبیین نے اپنی وحی والی زبان سے قسم اٹھا کر کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا تمہارا. اس کا مطلب ہے جو آپ نے سنت کے مطابق فیصلہ کیا وہ کتاب اللہ سے کیا. سنت بھی کتاب اللہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات زیادہ ہی لمبی ہو گئی. سبب ہے، چلو اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. میں اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. چلے میں صرف ان کے عنوان ذکر کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ اسلام سمجھ آیا اسلام کیا ہے؟ اور اسلام اللہ نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا. اسلام جتنے نبی آئے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی زندگی میں اسلام مکمل نہیں ہوا. ہر نبی اور اس کے امتی جتنا اسلام ان کے پاس تھا اتنے اسلام پر چلنے سے ان کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی. مکمل نہیں تھا. اللہ نے ہمیں مکمل اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اسلام کو مکمل کر دیا. اور صرف مکمل نہیں کیا، اور میرے بھائیوں اللہ نے اس اسلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا ہے. حفاظت کا ذمہ بھی رب نے اٹھایا اس اسلام کی. اٹھایا کہ نہیں؟ ہاں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے بات کا ذمہ اٹھایا قرآن میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ذکر ہم نے نازل کیا ہے وہ لوگوں اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد اکیلا قرآن نہیں ہے. اور میرے محترم بھائیوں ذکر سے مراد اکیلا قرآن نہیں ہے. جس طرح قرآن ذکر ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی ذکر ہے. سننا میں دلیل دیتا ہوں اس کی دلیل دوں گا، میرے منہ کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث ذکر ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث بھی ذکر ہے. اور ذکر رب نے اتارا ہے اور رب اس ذکر کی کیا کرنے والا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11 نوٹ کر لیں. ساری آیتیں نہیں سنا رہا، 2-4 نمبر پڑھوں گا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. آیت نمبر 10 اور 11 اللہ نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اور لوگوں اور ہاں میرے لیے قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں اللہ نے تمہاری طرف کیا اتارا ہے؟ ذکر اتارا ہے. کیا اتارا ہے؟ ذکر نازل کیا ہے. آگے میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ کی قسم کسی مخلوق کے فرد نے نہیں، خود رب نے ذکر کی تفسیر کی ہے.
قرآن کی وہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ نے. ذکر کہہ کر آگے اگلے لفظ کے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ رسول ہے جو اللہ نے اتارا ہے. ذکر رسول ہے جو تم پر اللہ کی کھول کھول کر حق کو بیان کرنے والی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وہ رسول ذکر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یا آپ کے پاؤں یا آپ کی ٹانگیں یا آپ کا سر یا آپ کا چہرہ یا آپ کا جسم ذکر نہیں ہے. امام الانبیاء کے اقوال و افعال کیا ہے؟ ذکر ہے. اور یہ کس نے اتارے ہیں؟ اللہ نے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ ذکر ہے امام الانبیاء کے اقوال و افعال. اس کو اللہ نے ذکر کہا ہے قرآن میں. اور یہ بھی کہا کہ انزل اللہ الیکم ذکر. یہ ذکر اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف. اور اس ذکر کو جس کو رب نے اتارا ہے اس کا واحد ہے. آج تک میرے بھائیوں قرآن میں اللہ کی قسم قرآن میں آج تک کوئی رد و بدل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حدیث میں بھی کوئی رد و بدل کرنے والا رد و بدل کر کے کامیاب اللہ کی قسم نہیں ہوا. اور قیامت تک ہو سکتا ہے. میں آپ کو تفصیل کا وقت ہی نہیں اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کے اخبار اور افعال اور آپ کی تقریرات اللہ کی قسم یہ جو ضعیف روایتیں ہیں موضوع روایتیں ہیں کتابیں بڑی پڑی ہیں ضعیف اور موضوع روایتوں سے کمزور روایتوں سے. یہ جو ضعیف اور موضوع روایات کا دنیا میں پایا جانا ہے یہ زبردست دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ محفوظ ہے. جو اللہ کے نبی کا قول نہیں تھا جو نبی کا فعل نہیں تھا لیکن دنیا میں کسی نے اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا اور اس پر حدیث کا لفظ چلنے لگ گیا. وہ حدیث تھی نہیں. حدیث نبی کے قول و فعل اور تقریر کا نام ہے. میرے قول و فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے نہیں ہے. لیکن چونکہ نبی کی طرف منسوب ہو گیا تھا اس لیے اس کو حدیث کیا دیا گیا. وہ اللہ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے ان ضعیف روایتوں کو جو نبی کے نام منسوب کر دی گئی تھی مختلف طریقوں سے نبی کا قول فعل نہیں تھا ان کو صحیح حدیث سے ایسے نکال کر ادا کر دیا جس طرح ڈوبے ہوئے آٹے سے مال کو نکال کر ادا کر دیا جاتا ہے. ان نکالنے والوں میں یہ کتاب کے مؤلف امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ایک ہستی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ جانتا ہے وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے. رب نے ان کو کیسا افسر کیا تھا. صرف دو واقعات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ایک استاد امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں گئے. لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے بچپن میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کی مجلس میں گئے تو استاد حدیث پڑھا رہا ہے مجمع جمع ہے دنیا سے آئے ہوئے ہیں لوگ امام داخلی کی مجلس میں. امام بخاری بھی چلے گئے حدیث سننے. کہتے ہیں میں بچپن میں ہی تھا اللہ نے میرے دل میں حفظ حدیث کا الہام کر دیا شوق پیدا کر دیا. میں نے حفظ حدیث شروع کر دی آنا جانا شروع کر دیا. تو امام داخلی نے حدیث پڑھی حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن سفیان حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. یہ سند پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استاد محترم یہ سند ایسے نہیں ہے. دنیا میں کوئی ابو زبیر ابراہیم کا شاگرد نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. کوئی ابو زبیر ابراہیم نخی کا شاگرد نہیں. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بچے چل کر ڈال دیا سلطنشی تجھے کیا پتا چل کر. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کہا اپنے استاد محترم سے استاد جی اگر آپ کے پاس اصلی نسخہ ہے نا آپ کے گھر میں اس حدیث کا تو اندر جا کر دیکھ لو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں.
تو میرے بھائیوں، امام بخاری کے استاد امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، انہوں نے اپنا اصلی نسخہ دیکھا جو اپنے استادوں سے لکھا ہوا تھا، پھر واپس آئے، آ کر امام بخاری کو خصم کر کہتے ہو بچے پھر کیا ہے جو تو کہہ رہا تھا، کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں ہوا ان سفیان ان زبیر وابن عدی ان ابراہیم، ابراہیم سے بیان کرنے والا وہ ابو زبیر نہیں ہے، زبیر بن عدی بنتا ہے۔ آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں، وہ زبیر بن عدی ہے، ابو زبیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم استاد نے قلم پکڑا، اپنا جو لکھا ہوا نسخہ تھا نا پاس اس کے سامنے، اس کو درست کر لیا امام بخاری کے کہنے پر۔ لوگوں نے امام بخاری سے پوچھا امام صاحب جب آپ نے اپنے استاد کی غلطی نکالی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری کہتے ہیں اس وقت میری عمر 11 سال تھی، میری عمر 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں ماں نے اللہ کی قسم حدیث کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ماں بھی بڑی نیک تھی، بڑی نیک تھی ماں ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نا نبینے ہو گیا، امام بخاری بینائی ختم ہو گئی، والدہ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، میں نے اس کو دین کا عالم بنانا ہے۔ خواب میں نا امام بخاری کی والدہ کو ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام نے لے کہا اللہ کی بندی، اللہ نے تیری دعاؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی نظر لوٹا دی ہے۔ امام بخاری کی والدہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو واقعات امام بخاری کی نظر آ چکی اور اللہ نے ایسی نظر دی اپنے جلیل القدر بندے کو۔ اللہ کی قسم امام بخاری کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر یہ صحیح بخاری کے ابواب میں نے چاند کی روشنی میں لکھے۔ اس وقت چراغ نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، یہ بجلی نہیں تھی، چاند کی روشنی میں رب نے ایسی نظر دی، چاند کی روشنی میں اس کو مسودے کو مفیدہ بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور باپ بھی بڑا نیک تھا، باپ بھی بڑا نیک تھا۔ ٹھیک ہے امام بخاری کے بچپن میں فوت ہو گئے باپ، لیکن جب وہ فوت ہو رہے تھے نا امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم، انہوں نے کہا میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا میں اس میں سے 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا نہیں ہے، اور کہا حرام تو دور کی بات ہے 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو شبہ کا ہو، جس کے بارے میں شبہ ہو پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کی قسم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حلال مال سے انہوں نے تربیت پائی، یہ حلال مال خرچ کر کے انہوں نے ساری دنیا میں سفر کر کے احادیث کے ذخیرے کو پڑھا، احادیث کو جمع کیا، اسی سے وہ خرچ بھی کرتے، اسی سے اپنی تعلیم کے سفروں کو بھی جاری رکھتے اور اسی سے وہ سخاوت بھی کرتے رہتے۔ اتنا مال چھوڑا تھا باپ نے کہ ان کو کاروبار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی امام بخاری کو۔ اسی مال کو بطور مزاربت لوگوں کو دیتے تھے، جو منافع آتا تھا آدھا منافع دیتے تھے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے اور طالب علموں پر بھی خرچ کر دیتے تھے۔ تو حلال کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس وقت جو دنیا میں مرنے کے قریب جا رہا ہوں دنیا سے، میرے مال میں یعنی پیسہ بھی حرام کا یا شبے کا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم امام بخاری کے والد نے یہ دعویٰ کیا اور واقعہ کر ایسا تھا، اور اس مال کی برکت کا اندازہ لگائیں، اللہ نے ایسا بندہ پیدا کیا جسے دنیا نے میں نے نہیں، دنیا نے کہا امیر المومنین فی الحدیث، جسے دنیا نے کہا اللہ اکبر، دنیا نے کہا کہ یہ حدیث کا دنیا میں سب سے بڑا امام ہے، اور جس کو کہا دنیا نے سب سے بڑا فقیہ دنیا میں، اس سے بڑا فقیہ آسمان اور زمین نے نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، امام بخاری کا شاگرد براق بخاری محمد بن ابو حاتم ابو جعفر وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، امام بخاری کہہ رہے تھے کہ قرآن اور حدیث یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کے اندر رکھ دیا ہے۔ قیامت تک جو بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا حل
کتاب و سنت میں موجود ہے. کوئی ایسا مسئلہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتا جس کا کتاب و سنت کے اندر حل لکھا ہوا نہ ہو. میں نے پوچھا، میں نے کہا امام بخاری سے، یہ ابو جعفر براق بخاری محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں يمكن معرفت ذلك، امام صاحب کیا اس کو پہچاننا ممکن ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں نام ہاں پہچانا جا سکتا ہے. اور امام بخاری نے اس کا عملی ثبوت دیا. میرے بھائیوں، یہ کتاب صحیح بخاری جس کی آخری حدیث آپ نے سنی ہے، امام بخاری نے اس کتاب میں 97 مختلف موضوعات پر کتابیں قائم کی. انسانی زندگی کے بچپن سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے ہر قدم پر جو مسائل انسان کو پیش آ سکتے تھے، ان مسائل کے عنوان بنا کر، موضوعات بنا کر 97 کتب وہ اس کے اندر بخاری کے اندر لکھی. اور ان کتابوں میں سینکڑوں ابواب لکھے. اور اللہ کی قسم 3882 مسائل انسانی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں پیش آنے والے، قدم قدم پر مسلمان کو پیش آنے والا ایک ایک مسئلہ 3882 مسائل امام بخاری نے قرآن مجید کی آیات اور بخاری شریف کی احادیث سے نکال کر، صحیح مسائل نکال کر لوگوں کو دی اس کتاب میں، جس میں زندگی میں پیش آنے والا ہر مسئلہ کار ہے. اور صرف دلیل قرآن اور حدیث اس کے علاوہ نہیں. اور اللہ کی قسم ایسے اصول بھی سمجھائے کتاب و سنت سے نکال کر. ایسے اصول امام بخاری نے اس کتاب میں امت کو سمجھا دیے کہ جن اصولوں کو مد نظر رکھ کر قیامت تک آنے والا ہر فرد ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت سے نکال سکتا ہے. کسی اور شہری، کسی کی فقہ کی، کسی کی فکر کی، کسی کے جو ہے نا مفکر کے سوچ کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم اسلام میں نہیں ہے. کتاب و سنت اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اسلام مکمل کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام مکمل ہو اور ہر مسئلے میں اس کا حل موجود نہ ہو؟ بعض مسائل کے حل کے لیے ہمیں دوسروں کو دیکھنا پڑے. ہو سکتا ہے یہ، اگر دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے تو اس کا مطلب ہے اسلام تو مکمل ہی نہیں. نعوذ باللہ قرآن میں بھی غلط لکھا ہوا ہے، نبی بھی غلط کہہ رہے ہیں. ضرورت